گائے میں 7 آدمی اور اونٹ میں 10 آدمی حصہ لے سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے. ایک آدمی بھی چاہے تو کر سکتا ہے. 7 آدمی تک کی تو گنجائش ہے. اگر 5 آدمی حصہ لینا چاہے ایک گائے میں 5 آدمی بھی لے سکتے ہیں بڑے جانور میں. 7 تو میکسیمم ہے. 7 سے 8 نہیں ہو سکتے, 7 سے 6 ہو سکتے ہیں, 7 سے 5 ہو سکتے ہیں. اکیلا ایک آدمی ایک یا 10 جانور چاہے تو قربانی کر سکتا ہے اپنی طاقت کے حساب سے, لیکن ایک جانور میں, بڑے جانور میں 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں. انہوں نے ایک سوال کیا ہے بھائی صاحب نے کہ پہلے شاید ان کا کہنا ہے کہ گاؤں میں ایسا ہوتا تھا کہ قربانی کرنے کے بعد گوشت کا 3 حصہ کر دیتے تھے اور ایک حصہ کہیں پہ لے جا کے جمع کر دیتے تھے, پھر اس میں سے یونٹ بائی یونٹ لوگوں کو گوشت بانٹا جاتا تھا. اگر ایسا ہوتا تھا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی. پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی کے گوشت کے بارے میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر, قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کلوا وتصدقوا وادخروا, یعنی قربانی کا گوشت کھاؤ بھی, غریبوں کو بھی بانٹو اور جمع بھی کر سکتے ہو اپنے گھر میں. تو شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. نہ یہ ضروری ہے کہ آپ پورے گوشت کا بالکل برابر 3 حصہ کریں. آپ چاہیں پورا گوشت اپنے گھر میں رکھ لیں, لیکن یہ مناسب نہیں ہے, تاکہ سماج کا جو غریب طبقہ ہے قربانی کا گوشت اس تک بھی پہنچے. تو آپ کچھ رشتہ داروں کو بھی بانٹ دیجئے, کچھ غریبوں کو بھی دے دیجئے, کچھ کھا لیجئے, یہ زیادہ بہتر ہے. برابر بانٹنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے گاؤں میں یہ شکل تھی کہ سب لوگ ایک جگہ دیتے تھے تاکہ غریبوں کا بھی بھلا ہو جائے اور سب کے گھر تک وہ چلا جائے, یہ بھی ایک شکل جائز شکل ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں. انہوں نے سوال کیا ہے کہ شادی شدہ اگر کوئی مرد ہے یا شادی شدہ اگر کوئی عورت ہے اور اس نے زنا کر لیا تو کیا اس کے اوپر 100 کوڑا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ تو پہلا مسئلہ تو یہ یاد رکھیں کہ 100 کوڑے کی جو سزا ہے وہ شادی شدہ کے لیے نہیں ہے, وہ کنوارے کے لیے. لڑکا اور لڑکی اگر آپس کی سہمتی سے زنا کر رہے ہیں, لڑکا اور لڑکی آپس کی سہمتی سے اگر زنا کر رہے ہیں اور دونوں کنوارے ہیں تو دونوں کو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی اور شہر سے نکال دیا جائے گا. یہ اسلامی قانون کی سزا ہے. لیکن اگر دونوں شادی شدہ ہیں, یا مان لیجئے مرد شادی شدہ ہے یا مان لیجئے عورت شادی شدہ ہے, تو جو شادی شدہ ہے اس کو پتھروں سے مار کے ختم کر دیا جائے گا. یہ اسلامی قانون کی سزا ہے. لیکن بھارت میں اسلامی قانون آپ نہیں اس کا پالن کرتے ہیں. یہاں اسلامی قانون نہیں چلتا ہے. یہاں اگر آپ اس طریقے کی سزا دیں گے تو مشکل کھڑی ہو سکتی ہے. تو ان حالات میں ہم کوئی اور سزا سماج کے اعتبار سے زنا کرنے والے کو دے سکتے ہیں. اور اگر مان لیجئے کہ کوئی لڑکا لڑکی زنا کر لیا ہے تو اگر ہو سکے, بات اگر سامنے نہیں آئی ہے تو اس پر پردہ ڈال کے دونوں کو اللہ تعالیٰ کے آگے سچی توبہ کرنے کی تلقین کی جائے اور معاملے کو دبا دیا جائے. تو یہ بھی ایک شکل ہے. کسی کی عزت کو نہ اچھالا جائے, یہ بھی ایک شکل ہے. اسلامی سزائیں جو ہیں پتھر مارنے کی یا کوڑا مارنے کی, وہ وہاں پر ہے جہاں اسلامی قانون نافذ ہو. ہمارے دیش میں یہ سزائیں نافذ نہیں ہیں, لہٰذا ہم یہ سزا یہاں پر نہیں دے سکتے ہیں. اگر ہمارے سماج میں کسی نے کیا ہے اور کھلم کھلا کیا ہے, بات سامنے آ گئی ہے, ہم کوئی اور سزا دے دیں, یہ سزائیں ہم نہیں دے سکتے. یہ ایک سوال آیا ہے, کسی ایک امام کی اتباع کرنا اور ان کی ساری باتوں کو ماننا کیسا ہے؟ اگر یہاں امام کا مطلب جو 4 مشہور امام ہیں, یعنی امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد ابن حنبل, امام شافعی, ان 4 امام سے اگر آپ نے مراد لیا ہے تو دیکھیے ہمارے بہت سارے بھائی جو جیسے ان کو حنفی کہتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں, مالکی امام مالک کو مانتے ہیں. تو ان کے یہاں کیا ہے کہ ہم اس امام کی تقلید کرتے ہیں, ہم سارے مسئلے میں انہی کی بات مانیں گے. شریعت میں ایسی چیز درست نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے. ہماری شریعت میں اگر کسی کو یہ مقام دیا گیا ہے کہ اس کی ساری باتیں مانی جائے تو وہ ہستی صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, کسی امام کی نہیں ہے. امام کی بات ہمیں ماننا ہے, لیکن وہی بات ماننا ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو. کسی مسئلے میں اگر امام صاحب کی بات حدیث سے ہٹ کے ہے تو ہم حدیث کو مانیں گے, امام صاحب کی عزت کریں گے, امام صاحب کا احترام کریں گے, لیکن ان کی وہ بات نہیں. انہوں نے ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر کسی کے 4 بیٹے ہیں, بڑے بیٹے کا عقیقہ نہیں کیا ہے اور چھوٹے بیٹے کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے کیا؟ بالکل کر سکتا ہے. چھوٹا لڑکا اگر مان لیجیے پیدا ہوا ہے, 7ویں دن اس کا عقیقہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, 7ویں دن کر دیجیے.
بڑے والے کا آپ نے اگر طاقت رہنے کے باوجود نہیں کیا، ایک تو ہوتا ہے کہ جب بڑا لڑکا پیدا ہوا تو آپ کے پاس طاقت نہیں تھی، مجبوری تھی، طاقت رہتے ہوئے بھی آپ نے نہیں کیا تو آپ نے غلط کیا، گناہگار ہوا. لیکن آگے جیسے ہی آپ کو طاقت مل گئی آپ بڑے والے لڑکے کا بھی عقیقہ کر دیجیے. لیکن کوئی ضروری نہیں کہ پہلے بڑے والے کا کریں گے تبھی چھوٹے والے کا کر سکتے ہیں. آج اگر چھوٹا بچہ پیدا ہوا ہے اور 7 دن پر عقیقہ سنت ہے، 7ویں دن کر دیجیے. لیکن اگر کسی لڑکے کا بھی آپ صحیح ٹائم پہ 7ویں دن نہیں کر پائے ہیں تو کوشش کیجیے کہ باری باری صدقہ کر دیجیے، جیسے جیسے طاقت ہوتی چلی جائے عقیقہ کر دیجیے.